السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کیا یہ حدیث صرف قرآن کے حافظوں اور قاریوں کے لیے ہے؟ جی ہاں، قرآن کے حافظوں اور قاریوں کے لیے ہے، ورنہ تو پوری امت ہی قرآن پڑھتی ہے، الا یہ کہ جو بد نصیب اور محروم ہو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ویسے تو ساری امت قرآن پڑھتی ہے نا، تو یہ قرآن کے حافظوں اور قاریوں کے لیے ہے۔ پڑھتا جا قاری صاحب اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ ہر جنتی جب جنت میں جائے گا نا، اللہ تعالیٰ کی جناب سے اس کے لیے پہلے ہی ایک ایریا مختص ہوگا۔ مثلا آپ کے لیے انشاءاللہ نا جنت کے اندر 1 کروڑ کنال آپ کے نام پر انتقال ہوگی۔ جو آپ کو الاٹمنٹ کر دی گئی ہے نا، وہیں آپ نے جا کر کے رہنا ہے۔ لیکن قرآن کا قاری اور حافظ وہ پوری دنیا سے ممتاز ہوگا۔ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ چیک عطا کرے گا جس پر پروردگار کے سائن ہوں گے اور اماؤنٹ نہیں لکھا ہوگا۔ 1 کنال، 2 کنال، 10 کنال، کروڑ کنال، خرب کنال، ملین، بلین، یہ حافظ اور قاری قرآن کی اپنی مرضی پر ہوگا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ ہم لالچی تو ہیں، تو قرآن حافظ اور قاری مزید اپنی سپیڈ جو قرآن پڑھنے کی ہے نا وہ سلو کر دے گا، اور ان سیڑھیوں پر جو دوڑ کر چلنے کی سپیڈ ہے، حافظ قرآن اپنا دوڑنا، اپنا بھاگنا تیز کر دے گا۔ قرآن کریم نہایت ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھے گا اور قدموں سے تیزی سے کام لے گا۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت الاٹ کرے گا، وہ الاٹمنٹ پہلے سے ہی فرشتوں نے کر رکھی ہوگی کہ آپ کے لیے 10 دنیا کے برابر جنت ہو جائے، کسی کے لیے 50 دنیا کے برابر جنت ہو جائے۔ لیکن حافظ قرآن، ہاں جی، حافظ قرآن کو جو جنت الاٹ کی جائے گی نا، اس کاغذ کے اوپر تحصیلدار کے، پٹواری کے سائن ہوئے ہو چکے ہوں گے، لیکن رقبہ نہیں لکھا گیا ہوگا کہ اس کو کتنی جنت دینی ہے۔ 100 جنتیوں جتنی، 100 دنیا کی برابر جنت دینی ہے، یا خرب ارب دنیا کے برابر کی جگہ دینی ہے، وہ حافظ قرآن کے اپنے اوپر ہوگا۔ جتنا وہ سلو قرآن پڑھے گا اور جتنا تیز تیز دوڑے گا، وہ ساری جنت اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اس لیے فرمایا پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ اب دنیا کے اندر بھی جو کسی ماں نے نصیبوں والا بیٹا جنم دیا ہوتا ہے نا، وہ قاری اور حافظ اور مولوی کی عزت کرتا ہے، ہاں جی، خدمت کرتا ہے۔ اور جو شاید خود بھی بدبخت ہوتا ہے تو ان دی ماں بھی بدبخت ہوندی ہے، وہ ساری زندگی مولوی اور قاری قرآن پر بک بک کرتے مر جاتا ہے۔ وہ اصل مصیبت یہ ہوتی ہے نا کہ کتے کی مثال ایسی مثال ہے کہ اس پہ وزن نہیں بھی ہوتا، تب بھی وہ پوری زندگی زبان باہر نکالے ہانپ ہانپ کے گزار دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی کیا قدر ہے اور قرآن کا کیا مقام ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اتنا بڑا پیکیج اللہ نے آخر قرآن کے قاری اور حافظ کو دیا ہی کیوں ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص رشتہ داری ہے قرآن کے قاری کے ساتھ؟ جی ہاں، قرآن کے قاری کے ساتھ اللہ کا ایک خاص خاندانی اور گھریلو تعلق ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن کا قاری اور حافظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام یاد کرتا ہے، ہاں جی۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کے قاری کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک علیحدہ ہی پرسنلی کو معاملہ ہے اور پرسنلی تعلق ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان قاریوں اور حافظوں میں بنا دے جن کے متعلق جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن میں یہ حدیث آئی کہ اے قاری صاحب، پڑھتا جا اور ان سیڑھیوں کے ذریعے جنت کے درجات کی بلندیوں کو چڑھتا جا۔